خواتین و حضرات، آج کے اس اجلاس عام کی پہلی نشست جو مغرب تا عشاء ہم لوگوں نے سماعت کی، الحمدللہ بخوبی وہ انجام تک پہنچی تھی۔ اب عشاء کے بعد یہ دوسری نشست شروع ہونے جا رہی ہے، اور جیسا کہ اعلان تھا کہ دوسری نشست میں ہمارے معزز مہمان بے باک خطیب فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ وہ تشریف لائیں گے۔ الحمدللہ وہ ہمارے روبرو ہیں اور اسٹیج پر موجود ہیں۔ الامانہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے میں سبھی خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اس اجلاس عام میں، اور سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً دور دراز علاقے سے آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کے ہر قدم میں اجر و ثواب دے، اور آپ کی محنتوں کو اور آپ کی تکالیف کو اجر میں بدل دے۔ سامعین حضرات، دیرینہ روایات کے مطابق اس نشست کی بھی شروعات تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد معروف السلفی حفظہ اللہ، وہ آئیں گے اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہمیں محظوظ کریں گے۔ اب ہمارے سامنے فضیلت الشیخ محمد معروف السلفی فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. السلام عليكم. ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین آواز میں ہم قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اب محفل کے مزاج کو رونق دلانے کے لیے اور کچھ مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے نئی نظم خوانی کے طور پر یا نظم پڑھنے کے لیے دعوت سخن دوں گا۔ ہم سب کے مربی، خصوصی طور پر الامانہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے مشیر کار اور ہمارے بہت ہی بڑے رہنما مربی فضیلت الشیخ محمد یوسف کلکتوی حفظہ اللہ کو کہ آپ ہمارے سامنے نظم کے کچھ کلمات گنگنائیں اور ہمیں محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد مولا سے دل کو سجا لے، دونوں عالم میں عظمت ملے گی۔ یاد مولا سے دل کو سجا لے، دونوں عالم میں عظمت ملے گی۔ یاد رکھنا اگر اس کے آگے سر جھکایا تو عزت ملے گی۔ یاد رکھنا اگر اس کے آگے سر جھکایا تو عزت ملے گی۔ تو اگر چاہتا ہے بڑائی تو بندگی کر ہمیشہ خدا کی۔ تو اگر چاہتا ہے بڑائی تو بندگی کر ہمیشہ خدا کی، کہ سر بلندی جو تجھ کو ملے گی، سر بلندی جو تجھ کو ملے گی، بندگی کی بدولت ملے گی۔ سر بلندی جو تجھ کو ملے گی، بندگی کی بدولت ملے گی۔ فکر عقبیٰ نقاد آدمی ہے،
برزخ کے کرتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ جنت ملے گی. یاد مولا سے دل کو سجا لے دونوں عالم میں عظمت ملے گی. یاد رکھنا اگر اس کے آگے سر جھکایا تو عزت ملے گی. جزاک اللہ احسن الجزا. اب تک ہمارے سامنے بہت ہی سریلی آواز میں گنگنا رہے تھے فضیلت الشیخ محمد یوسف حفظہ اللہ. اب میں آپ کے انتظار اور آپ کے درمیان حائل نہیں بننا چاہتا ہوں. یقیناً ہمارے سامنے موجود ہیں علم و فن کے شہسوار. جس بھی محفل میں پہنچتے ہیں چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، 1 روزہ ہو 2 روزہ ہو یا 6 روزہ، ان کی مختصر بیانی پوری مجلس کو چھا جاتی ہے اور مجلس میں یا پوری محفل میں اور چاروں طرف انہیں کا بول بالا ہوتا ہے. جن کا انتظار یہ مغربی بنگال اور شہر کلکتہ کئی دسیوں سے یا دہائیوں سے کر رہا تھا، آج وہ ہستی ہمارے سامنے موجود ہیں. یقیناً یہ خوش نصیبی ہے اور مبارکباد کے حقدار ہیں علامانہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو شیخ کو لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کے لیے میں اپنی جانب سے اور ٹرسٹ کے تمام ذمہ دار کی جانب سے، ساتھ ہی ساتھ اہل کلکتہ کی جانب سے شیخ کا پرخلوص استقبال بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ ہماری دعوت پر لبیک کہے. سفر کے تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے تقریباً 3000 کلومیٹر سے کا سفر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور آج شیخ ہمارے سامنے موجود ہیں. یقیناً علم اور عمل، کتابت اور خطابت، ان ساری چیزوں کا مجموعہ اگر ایک ہی فرد میں دیکھا جائے تو وہ شیخ محترم ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. میری مراد فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری المدنی حفظہ اللہ. اب میں بلا کسی تاخیر شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں. شیخ آئیں اور اپنی بہت ہی قیمتی عنوان وقت کے فتنے اور اس کے تعلق سے جو بیانات ہوں گے انشاءاللہ ہم ضرور اسے سماعت کریں گے. اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں اور مزید خطابت کا جو فن ہے اس میں اور بھی برکت دے اور شیخ کے خطاب سے ہمیں محظوظ اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے سامنے فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
من همزه ونفخه ونفسه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور عمائدین شہر، الامانات چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داران، آج کے اس اجلاس کے معزز شرکاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے شہر کلکتہ میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر میں الامانہ چیریٹیبل ٹرسٹ سے جڑے ہوئے تمام نوجوان ساتھیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن کی پرخلوص دعوت نے مجھے آج آپ کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، آج کی شام اور آج کی رات آپ بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے ایک پیغام دینا ہے، اور وہ پیغام اس عنوان میں مضمر ہے جو عنوان کہ منتظمین اجلاس نے ہمیں دیا ہے۔ آج مجھے بتانا ہے کہ وقت کے فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں میں دین پر استقامت کیسے ہو، اور دین پر استقامت ہونے کی صورت میں حاصل ہونے والے فضائل کیا ہیں۔ میں نے سورہ فصلت کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، اس پر استقامت دکھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے انہیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ ڈرو مت اور غم کرو مت۔ دیکھو، زندگی کی لذتیں دو چیزوں کے سبب ختم ہوتی ہیں، ایک ماضی کا غم، دوسرا مستقبل کا خوف۔ مستقبل کے اندیشے، مستقبل کا خوف زندگی کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، جس طرح کے ماضی میں ملے زخموں کا غم زندگی کی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اہل استقامت پر جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تم اللہ کے خصوصی بندے ہو، تمہارا معاملہ اور سارے انسانوں سے الگ ہے، تمہاری زندگی پر حزن و ملال کے سائے نہ ہوں گے، تمہاری زندگی پر خوف کی دھوپ نہ ہوگی، چین سے رہو، سکون سے رہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس جنت کا وعدہ انبیاء و رسول کی زبانی تم سے کیا جاتا رہا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو جنت تمہاری منتظر ہے وہاں کیا کچھ ہے، کہا تمہاری من چاہی نعمتیں، من چاہی رغبتیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو طلب کرو گے، جو مانگو گے، سب کچھ موجود ہے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب رحمان اور رحیم کی جانب سے مہمان نوازی کا سامان ہے۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، یہ آیت جو سورہ فصلت کی ہے،
اہل استقامت کی فضیلت بتاتی ہے کہ جو اہل استقامت ہوتے ہیں، دین پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ان بندوں کا رتبہ اور مقام اور سارے بندوں کے مقابلے میں کچھ الگ ہی ہے۔ استقامت ہم میں سے ہر شخص سے مطلوب ہے، ہر مسلمان سے مطلوب ہے، ہر مومن سے مطلوب ہے۔ کس چیز پر استقامت؟ دین اسلام پہ استقامت، عقید توحید پہ استقامت، سنت رسول پہ استقامت، عبادت و ریاضتوں پہ استقامت، اخلاق و کردار پہ استقامت، مثالی معاشرت اور مثالی معاملات پہ استقامت۔ الغرض دین پر استقامت ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ استقامت دکھانے والے بندے ہر زمانے میں بہت تھوڑے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ویسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ مطلب کیا ہے کہ زندگی بھر دین پہ، ایمان پہ ثابت قدم رہو، ایک ایک سانس استقامت دکھاؤ، تاکہ جب بھی موت آئے اسلام پر آئے اور ایمان پر آئے۔ حضرات، استقامت جب ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ہماری استقامت کو لغزش دینے والی چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ جو اہل استقامت ہوتے ہیں، دین پر جمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا دین پر جمنا چاہتے ہیں، ان کے آگے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج وہ فتنے ہیں، جو فتنے کے اہل استقامت کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ ساتھ فتنوں سے ہوشیار رہنا، فتنوں سے چوکنا رہنا، اس لیے کہ فتنہ وہ چیز ہے جو کبھی بھی ہم سے ہماری استقامت کو چھین سکتی ہے۔ فتنوں کے سبب کبھی بھی ہمارا قدم صراط مستقیم سے بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل قدر صحابہ کو، جو اہل استقامت میں سر فہرست آتے ہیں، بار بار نصیحت کرتے تھے کہ فتنوں سے پناہ مانگتے رہو۔ آپ نے کہا تعوذوا باللہ من الفتن، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، دین پر جمے ہوئے ہو، دین پہ قائم ہو، دین پر عمل کر رہے ہو، ہوشیار، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ جب آپ نے یہ کہا تو صحابہ کرام جو مجلس میں تھے سب نے ایک زبان ہو کے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ ہم تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور فتنوں سے بچنا یہ اتنا ضروری ہے کہ شریعت نے ہر نماز میں ہمیں یہ دعا سکھائی۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھ۔ اور آپ نے اپنے جلیل قدر صحابہ سے بھی فرمایا بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا، کہا کہ جب تک امن ہے، عافیت ہے، فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو، کہ جب فتنے آ جائیں گے تو عمل کرنا چاہو گے، عمل کا موقع نہیں ملے گا، وہ خشوع خضوع باقی نہ رہے گا، وہ جستجو باقی نہ رہے گی فتنوں کے آنے کے بعد۔ اس لیے کہا جب تک عافیت کے ایام ہے، امن کے ایام ہے، عمل کرنے میں جلدی کر لو، بادروا بالاعمال فتن۔ اور آپ دیکھیے نا احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کے آنے والے فتنوں کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں دی۔ فتنوں کا تسلسل جو اس امت میں آئے گا، فتنے جو پے در پے اس امت میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احادیث میں 3 مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا۔
کہا اس امت میں جب فتنے شروع ہوں گے نا کیسے ہوں گے؟ ایک حدیث میں کہا کمواقع القطر من السماء، آسمان سے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں تسلسل کے ساتھ پے در پے، جب فتنے شروع ہوں گے تو بارش کے قطروں کی مانند شروع ہوں گے اور مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں یہ فتنے پہنچ کر رہیں گے۔ بارش کے قطروں سے آپ نے فتنوں کو تشبیہ دی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فتنوں کو حصیر کی کاڑیوں سے تشبیہ دی، کہا کہ جس طرح ایک حصیر ہوتی ہے، حصیر کی اگر ایک کاڑی نکل گئی تو سمجھو اب پیچھے پیچھے تسلسل کے ساتھ ساری کاڑیاں نکلتی جائیں گی، اب وہ حصیر حصیر نہ رہے۔ بارش کے قطروں سے تشبیہ دی گئی فتنوں کو، حصیر کی کاڑیوں سے تشبیہ دی گئی فتنوں کو، اور تیسری حدیث میں اندھیری رات کی سیاہ ٹکڑیوں سے تشبیہ دی گئی فتنوں کو، قطع اللیل المظلم کہا گیا، کہا کہ عمل کر لو ان فتنوں کے آنے سے قبل جو اندھیری رات کی سیاہ ٹکڑیوں کی مانند تاریک ہوں گے۔ حضرات، یہ جو پیشن گوئی کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں فتنے بارش کے قطروں کی مانند، حصیر کی کاڑیوں کی مانند، اندھیری رات کی سیاہ ٹکڑیوں کی مانند نمودار ہوگے، اس کا آغاز جانتے ہیں کب سے ہوا؟ اس کا آغاز امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوا، جب ابو لولو فیروز المجوسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عین نماز فجر میں چھرا گھوم دیا تھا۔ اس نے امیر المومنین کے پیٹ میں چھرا گھوما اور امیر المومنین کی شہادت ہوئی، تو یہاں سے فتنوں کا وہ دروازہ کھلا جو دروازہ کے آج تک بند نہیں ہوا۔ تو یوں کہیے کہ اسلام میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی پیشن گوئیوں کا آغاز جو فتنوں کی شکل میں ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوا۔ حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صاحب السر رازدار رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، کہا کہ تم میں سے کون فتنوں کے سلسلے میں پیارے نبی کی حدیث کو جانتا؟ اور حضرت عمر کے پوچھنے کا مطلب اور مقصد ہی یہی تھا کہ مجلس میں حذیفہ بن یمان موجود تھے، اور حذیفہ بن یمان رازدار رسول ہیں، صاحب السر ہیں، پیارے نبی نے انہیں فتنوں سے متعلق بہت ساری باتیں، بہت ساری احادیث، بہت ساری پیشن گوئیاں سنا رکھی تھیں، تو حضرت عمر کے سوال کرنے کا مقصد بھی حذیفہ بن یمان ہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تم میں سے کس نے فتنوں کے سلسلے میں پیارے نبی کی پیشن گوئی سن رکھی ہے؟ حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المومنین میں نے سنی ہے، آپ نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ یکفرها الصوم والصلاۃ والصدقہ، کہ آدمی اپنی فیملی لائف میں جن فتنوں سے گزرتا ہے، روزے ان فتنوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، نمازیں ان فتنوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، صدقہ ان فتنوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو حذیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان چھوٹے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں التی تموج کموج البحر، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو فتنے سمندر کی موجوں کی مانند موجیں ماریں گے، موج مارتے ہوئے فتنے، سمندر کی موجوں کی مانند اضطراب رکھنے والے فتنے، اس کے سلسلے میں کوئی حدیث تم نے سنی ہے حذیفہ؟ حذیفہ نے کہا رضی اللہ عنہ امیر المومنین آپ کو ان فتنوں کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط بند دروازہ ہے، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط بند دروازہ ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ وہ جو دروازہ ہے میرے اور ان فتنوں کے درمیان یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المومنین وہ دروازہ تو کھولا نہیں توڑا جائے گا۔
حضرت عمر نے کہا اچھا وہ دروازہ توڑا جائے گا تو پھر قیامت کی صبح تک وہ بند نہیں ہونے والا ہے۔ دونوں کی گفتگو استعارے، کنایوں اور اشاروں میں ہو رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کا مطلب سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان کا مخصوص سمجھ رہے تھے، اور حذیفہ بن یمان حضرت عمر کا مخصوص سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ توڑے جانے والے دروازے سے مراد کون ہے؟ توڑے جانے والے دروازے سے مراد خود حضرت عمر کی شہادت ہے۔ اس لیے حذیفہ بن یمان سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی تو کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہے؟ تو حذیفہ بن یمان نے کہا ہاں، حضرت عمر کو اتنا یقین تھا کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہے اور ان کی شہادت ہے کہ جیسے آج کے بعد کل کے آنے پر یقین تھا، حضرت عمر کو اتنا ہی یقین اس بات پہ تھا کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہے، یعنی حضرت عمر کی شہادت۔ یہاں سے بھائیو حضرت عمر کی شہادت سے وہ دروازہ کھل گیا جو ہمیشہ کے لیے کھل گیا، اور جہاں سے فتنے پے در پے تسلسل سے یکے بعد دیگرے اس امت میں آتے چلے گئے اور آج بھی آ رہے۔ اور آج ہماری اور آپ کی زندگی اگر دیکھیں، ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے، فتنوں سے بھری ہوئی زندگی، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا، فتنوں سے بھرا ہوا ماحول، فتنوں سے بھرے ہوئے حالات۔ آج فتنوں سے بھرے ہوئے حالات ایک دیندار مومن کے سامنے بڑے چیلنجز بنے ہوئے۔ آپ اگر کھلی آنکھ سے دیکھیں گے کتنے فتنے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ محدثین نے صدیوں قبل جو حدیثیں پیشن گوئی کے طور پہ ذکر کی تھی کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، وہ ساری چیزیں آج ہو چکی ہیں اور آج ہم ان فتنوں کو جی رہے ہیں۔ چند ایک مثالیں کیا ہیں وہ فتنے جو ہم جی رہے ہیں، جو آج سے صدیوں قبل نہ تھے یا پیشن گوئی کے طور پہ ذکر کیے جاتے تھے، اور آج ہماری وہ نسل ہے کہ وہ ان فتنوں کو جی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس امت میں شرک کے فتنے کے لوٹنے کی پیشن گوئی فرمائی کہ یہ امت شرک کی طرف لوٹے گی، یہ امت پھر سے گڑے ہوئے بتوں کو زندہ کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پیارے نبی کی بعثت کے بعد جزیرہ عرب شرک سے یوں پاک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا ان الشیطان قد ایس من یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ کہا کہ میری بعثت کے بعد جزیرہ عرب شرک سے یوں پاک ہو چکا ہے، اب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ پھر کبھی وہ جزیرہ عرب میں شرک کی سابقہ طاقت کو لوٹا نہیں سکتا ہے۔ لیکن وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، آپ نے کہا جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں۔ قبیلہ دوس عرب کا بہت قدیم قبیلہ، حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے۔ آپ نے کہا کہ قبیلہ دوس کی عورتیں، مطلب یہ ہوا شرک کا فتنہ لوٹے گا تو اس میں مردوں سے آگے سب سے آگے عورتیں ہوں گی۔ شیطان بہت آسانی سے ہماری خواتین کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھنا جو مراکز شرک ہوتے ہیں وہاں کالے برقعے زیادہ نظر آئیں گی، برقع پوش خواتین بہت نظر آئیں گی وہاں جو مراکز شرک۔ آپ نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں۔ زمانے جاہلیت کا قدیم بت، مطلب یہ ہے کہ گڑے ہوئے بت دوبارہ زندہ کر لیے جائیں۔ شرک کے لوٹنے کا فتنہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی، اور بھائیوں آج یہ اس فتنے کو ہم جی رہے ہیں۔ مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ مسلمانوں کی صورتحال وہ ہے جو رب نے فرمائی
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ، یہ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کی ملاوٹ کے ساتھ۔ یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے اہل مکہ کے سلسلے میں کہی گئی تھی، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے ہم جیسے نام نہاد مسلمانوں پہ بہت صادق آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ اس امت میں انکار حدیث کا فتنہ جنم ہوئے گا، بڑے بڑے منکرین حدیث پیدا ہوں گے۔ آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ نے کہا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معه الا یوشک رجل شبعان على اریکتی یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سنو، قریب ہے وہ زمانہ جب ایک پیٹ بھرا شخص، آسودہ حال شخص، خوشحال شخص، مالدار شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے آرام سے بیٹھا کہہ رہا ہوگا لوگوں سے کہ لوگوں اسلام نام ہے صرف قرآن کا، اسلام نام ہے صرف قرآن کا، قرآن کو مضبوط پکڑ لو، حدیث نہیں چاہیے۔ ہاں پیشن گوئی کہا ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ اسلام نام ہے قرآن کا، قرآن کو لازم پکڑو، حدیث نہیں چاہیے۔ حلال بس وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا ہو، حرام بس وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا ہو۔ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی یہ تو 3rd سینچری کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، لہذا حدیث ایتھنٹک نہیں ہے۔ آج شہر شہر ملیں گے آپ کو ایسے لوگ جو حدیث رسول کے سلسلے میں اپنی قناعت اور اپنے ایمان کو گنوا چکے ہیں، شہر شہر ملیں گے۔ اور جب سے سوشل میڈیا شروع ہوا، سوشل میڈیا کے بعد سے انکار حدیث کا فتنہ بہت پھیل رہا۔ کیوں؟ جن کو سننا نہیں چاہیے آج کا نوجوان انہیں سن لیتا ہے، جن کو پڑھنا نہیں چاہیے آج کا نوجوان ان کی تحریریں پڑھ لیتا ہے، اپنی کم علمی کی وجہ سے گمراہ لوگوں کے شبہات کو دلیل سمجھ کے قبول کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ منکرین حدیث جنم لیں گے، اور آج ہیں اور بے شمار ہیں۔ عبداللہ چکڑال بھی دیکھو یہ حدیث کیسے صادق آئی، لفظ لفظ کیسے صادق آئی۔ ایک جانا مانا منکر حدیث عبداللہ چکڑال بھی تھا جو کہتا تھا کہ اسلام نام ہے صرف قرآن کا، حدیث نہیں چاہیے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو صادق الایمان تھا، سچا متبع کتاب و سنت تھا، مولوی محمد ابراہیم نام تھا۔ بیٹا حدیث کی حجیت کا قائل، حدیث کے احترام کا قائل، حدیث کی عظمت کا قائل۔ چونکہ یہ بیٹا حدیث کی عظمت کا قائل ہے تو باپ اس بیٹے کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا تھا، مولوی ابراہیم کے ساتھ، عبداللہ چکڑال بھی۔ ایک مرتبہ بیٹے نے، مولوی ابراہیم نے اپنے باپ منکر حدیث عبداللہ چکڑالوی کو وہ حدیثیں سنائی جن میں اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو جب مولوی ابراہیم نے اپنے باپ کو حدیثیں سنائی تو باپ کہنے لگا ابراہیم ہم سے بات کرنا ہو تو قرآن کے حوالے سے بات کرو، حدیث ہمیں مت سناؤ۔ اور جس وقت یہ جملہ عبداللہ چکڑال بھی کہہ رہا تھا اس وقت وہ اپنے تخت پر باقاعدہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ تو مولوی ابراہیم نے کہا کہ افسوس ہے تم پر ابا جان کہ 1400 سال پہلے کہی گئی پیارے نبی کی بات آپ پہ صادق آ رہی ہے۔ نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہوں گے جو تخت پر ٹیک لگائے آرام سے کہہ بیٹھے کہہ رہے ہوں گے کہ بس قرآن کو لازم پکڑو، حدیث نہیں چاہیے۔ آپ اسی حالت میں آرام دہ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے وہی بات کہہ رہے، وہی الفاظ کہہ رہے، وہی جملے کہہ رہے۔ مولوی ابراہیم نے اپنے باپ سے قطع تعلق کر لیا، کہا کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر میں بھی میں رہنے کو درست نہیں سمجھتا ہوں، وہ کسی اور بستی میں چلے گئے۔ یہ پیشن گوئی تھی، لیکن آج ہم جی رہے ہیں بھائیوں،
آج خصوصاً عصری تعلیم یافتہ طبقہ نوجوانوں کا حدیث رسول کے سلسلے میں اطمینان اور قناعت کی دولت سے محروم ہے. حدیث کے سلسلے میں بہت سارے شبہات کو پالے ہوئے. انہی فتنوں میں سے جو کبھی پیشن گوئی تھے اور آج وہ حقیقت بن گئے ہیں اور ہم ان فتنوں کو جی رہے ہیں. سیاسی حالات آج سیاسی اعتبار سے جس دور زوال سے یہ امت ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ علی قصعتها قالوا امن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ودخلكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. کاش کہ امت محمدیہ اس حدیث کو سمجھ جائے. یہ حدیث تشخیص بھی کر رہی ہے ہمارے اور آپ کے مرض کی، علاج بھی بتا رہی ہے. آپ نے کہا یوشک ان تتداعى علیکم الامم، قریب ہے وہ زمانہ جب دنیا کی قومیں تم پر ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. قالوا امن قلة يومئذ نحن يا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، دنیا کی قومیں جب ہم پر ٹوٹ پڑیں گی بھوکوں کی مانند جو دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیا سبب ہے؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے اس دور میں؟ آپ نے کہا اللہ بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. آپ نے کہا نہیں مسئلہ تعداد کا نہ ہوگا، تعداد میں تو تم بہت زیادہ رہوگے لیکن تم بے وزن، بے وقت و بے قیمت و بے حیثیت ہو کر رہ جاؤ گے، اور تمہاری حیثیت جو سیلاب کے پانی میں، سمندر کے پانی میں جو جھاگ اور کف آتا ہے وہ تمہاری وہ حیثیت ہو جائے گی اور وہن داخل ہو جائے گا. پوچھا گیا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے نبی وہن سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کا عشق، دنیا کا دنیا سے پیار اور موت سے نفرت کرنا. یہ ہماری تصویر ہے، عالم اسلام کی تصویر ہے. اسی طرح حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی اور جن کو ہم جی رہے ہیں، اس میں مادہ پرستی کے فتنے کی پیشن گوئی آپ نے کی کہ دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے امت پہ اور دولت دنیا کو پانے میں ایک دوسرے سے مسابقت، منافست ایسی ہوگی. دین بیچا جائے گا پیسے کے لیے، عقیدہ بیچا جائے گا پیسے کے لیے، اخلاق بیچے جائیں گے پیسے کے لیے. انسان پیسے اور دولت کا پجاری بن جائے گا، اس کے پاس اخلاقی قدروں کی کوئی قیمت نہ ہوگی، عقیدے کی کوئی اہمیت نہ ہوگی. بس صبح دنیا، شام دنیا، رات دنیا، دن دنیا، آج دنیا، کل دنیا. آپ نے کہا فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے سلسلے میں غربت کا ڈر نہیں، تمہارے سلسلے میں غریبی سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن اگر مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ میرے بعد تم پر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں ویسے جیسے گزری امتوں پہ کھول دیے گئے تھے، اور جیسے گزری امتوں نے دنیا کو پانے میں منافست کی، مسابقت کی، تم بھی اسی منافست اور مسابقت کے شکار ہو جاؤ گے. اور جیسے دنیا نے سابقہ لوگوں کو ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک کر کے رکھ دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو بھائیو سنیے گا، قیامت سے پہلے جو ارتداد کا فتنہ ہوگا، صبح مومن رہنے والا شام مرتد، شام مومن رہنے والا صبح مرتد، وہاں سبب یہی بتایا دنیا اور دنیاوی مفادات، یہی بنیادی سبب. آپ نے کہا بادروا بالاعمال فتن كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ایمان عمل کرنے میں جلدی کر ان فتنوں کے آنے سے قبل، جن فتنوں کے آنے کے بعد صبح جو مومن تھا شام ہوتے ہوتے
کافر ہو جائے گا. اور جو شام مومن تھا صبح ہوتے ہوتے اپنی متاع ایمان کو گوا بیٹھے گا. آپ نے کہا سبب کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ بس دنیا کی حقیر سی متاع کی خاطر وہ اپنے دین کا سودا کرے گا. بعض روایتوں میں اخلاق کا لفظ آیا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کا سودا کرے گا دنیا کی دنیاوی مفادات کی خاطر. آج یہ عشق و محبت کے چکر میں عقیدہ گوانے والے، عشق و محبت کے چکر میں ایمان لٹانے والے، یہ سب حدیثیں ان پہ پوری طرح صادق آتی ہیں کہ یبیع دینہ، کہ جو اپنے اخلاق کا سودا کریں گے دنیاوی مفادات کی خاطر اور دنیاوی غرض کی خاطر. یہ سب فتنے وہ جو ہم جی رہے ہیں، واللہ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنہ بے حجابی کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی، خواتین کے فتنے کی پیشن گوئی کی تھی کہ عورت بے حجاب ہو جائے گی، عورت برہنہ ہو کر سڑکوں پہ آ جائے گی، حالات اتنے بگڑ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا، چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا. اور کہا اس دور میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا، اس دور کا سب سے اچھا انسان جو اس زنا کرنے والے جوڑے سے کہے گا ذرا بازو سائڈ میں چلے جاؤ، روکے گا نہیں، منع کرے گا نہیں، کہے گا ذرا بازو ہو جاؤ، یہ سب سے اچھا انسان ہوگا. واللہ المستعان. بے غیرتی، بے شرمی اور بے حیائی کے یہ مظاہر آج ہم گلی گلی دیکھ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پہ فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار من امتی لم اراہما، میری امت کی جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں ابھی میں نے دیکھا نہیں. یعنی میری امت کے مستقبل میں یہ دو قسمیں پیدا ہونے والی ہیں. کہا کون ہے یہ دو قسمیں؟ آپ نے کہا پہلے قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. پہلی قسم کچھ ایسے لوگ آئیں گے میری امت کے مستقبل میں جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے بیل کی دم کی مانند، اور وہ اس سے لوگوں کو مارا کریں گے. شارحین حدیث لکھتے ہیں اس سے مراد ظالم حکمران، ظالم حکمران، ظالم بادشاہ جو اپنی رعایا کو خامخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں دیں گے، اپنی رعایا پر ظلم کریں گے. پیارے نبی نے ایسے ظالم حکمرانوں کو جہنمی قرار دیا. صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما، میری امت کی جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی دیکھا نہیں. یعنی میری امت کے فیوچر میں یہ لوگ آنے والے ہیں. پہلی قسم قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ظالم حکمران. دوسری قسم کیا کا ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنبة البخت لا يرحن رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. اللہ اللہ. آپ نے کہا میری امت کے جہنمیوں کی دوسری قسم کچھ عورتیں جن کا کلچر کیا ہوگا؟ کاسیات عاریات، لباس پہن کر بھی ننگی رہے گی، لباس پہن کر بھی ننگی رہے گی. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت نے آپ کو جوامع الکلم عطا کیے تھے. آپ جب بولتے تھے تو الفاظ مختصر ہوتے، جملے مختصر ہوتے، مگر معنی اور مفاہیم کے سمندر اس میں سمائے ہوتے. یہ دو لفظ ہیں چھوٹے سے، کاسیات عاریات. غور کیجئے گا ان دو الفاظ میں پیارے نبی نے موجودہ دور میں لباس کا جو کلچر ہے سارا کلچر ان دو الفاظ میں سمو گیا ہے. ایسی عورتیں پیدا ہوگی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی. کیسے بھائی؟ کہنے کو لباس پہنا تو ہے مگر کپڑا اتنا پتلا اور باریک ہے کہ کپڑے کے دریجے سے بدن جھانک رہا. کاسیات ناریہ. اچھا فرض کیجئے نئے لباس پہنا ہے، کپڑا موٹا بھی ہے مگر لباس اتنا ٹائٹ ہے، اتنا چست ہے کہ پورا جسم کا نقشہ ظاہر ہے. کاسیات عاریات.
یا پھر اسکرٹس پہنے ہوئی ہیں، آدھا بدن ڈھکا ہوا ہے اور آدھا بدن ظاہر ہے. دیکھو دو لفظ آپ نے استعمال کیے. موجودہ دور میں لباس کا جو کلچر ہے پورا کلچر ان دو الفاظ میں سمو دیا. آپ نے کہا کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی برہنہ رہیں گی. مائلات ممیلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے والی. اور آپ نے کہا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہا کہ ان کے سروں پر چونڈے ہوں گے بختی اونٹ کے کوہان کی مانند. لا یرحن رائحۃ الجنہ، آپ نے کہا یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے سنی جاتی ہے. اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ جنت کے قریب بھی نہیں جا پائے. آپ نے کہا میں ترکت بعدی فتنۃ نظر علی الرجال من النساء، آپ نے کہا لوگوں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. آج دیکھو یہ فتنہ کیسے سر چڑھ کر بول رہا. ہمارے نوجوان کون ہے جس نے اپنے دامن کو عشق و محبت کی آلودگیوں سے بچا رکھا ہو؟ موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. اخلاق کی حفاظت، کردار کی حفاظت، جوانی کی حفاظت، اچھے دیندار نوجوان بھی یہاں بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں. توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا، توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا، شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ. محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، میں کتنی مثالیں دوں. احادیث میں آپ نے 1400 سال پہلے جو پیشن گوئیاں کی آج ہم جی رہے. آپ نے کہا دیکھیے قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 دجال اس امت میں پیدا نہ ہو. 30 دجال کا کلہم یزعم انہ نبی، اور 30 میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ مسیلمہ کذاب سے اس کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے آج تک کیسے چل رہا. نئے چہرے. مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد خود ہمارے ملک میں دیکھ لو کتنے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے. شکیل بن حنیف کا فتنہ کیسے پھیل رہا، اور بھولے بھالے نوجوان، بے علم نوجوان نعوذ باللہ کیسے اس فتنے کی عزت پہ آ رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ سماج اور معاشرہ فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے. یہ آگ بجھے تو کیسے بجھے؟ ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائیں تو کیسے بچائیں؟ یاد رکھنا کہ فتنوں سے بچانے والی چیز علم سمجھتے ہیں؟ آپ جس قدر کتاب و سنت کا گہرا علم رکھیں گے، علم سے جڑیں گے، علماء سے جڑیں گے، علم ہے جو آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے. ابھی میں نے گفتگو کے آغاز میں وہ حدیث سنائی جس میں پیارے نبی نے حضرت عمر کی شخصیت کو فتنوں کے آگے ایک مضبوط دروازے کے طور پہ پیش کیا تھا کہ جب تک عمر موجود ہے اس امت میں فتنے نہیں آئیں گے. آپ نے فرمایا تھا. سبب کیا جانتے ہیں؟ حضرت عمر کا علم. آپ وہ حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ دودھ پی رہے ہیں اور آپ نے دودھ پینے کے بعد وہ دودھ کا پیالہ، دودھ کا برتن عمر بن خطاب کو عطا کیا. عمر بن خطاب دودھ پینے لگے یہاں تک کہ وہ خوب سیراب ہو گئے اور سیراب بھی ان کے ناخنوں سے بہنے لگی. صحابہ نے پیارے نبی سے تعبیر پوچھی، اللہ کے نبی اس خواب کا مطلب کیا؟ کہ دودھ آپ نے پیا پہلے اور آپ نے پینے کے بعد یہ پیالہ عمر بن خطاب کو عطا کیا، اور عمر بن خطاب اتنا سیر ہوا کہ سیرابی ناخنوں سے بہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خواب کی تعبیر علم سے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے
خصوصی علم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو اللہ نے وہ علم عطا کیا، پر عمر بن خطاب کا علم کچھ الگ ہی تھی. یہی ہے وجہ کہ آپ نے بخاری کی حدیث میں فرمایا كان في من كان قبلكم ناس محدثون کہ پچھلی امتوں میں کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھی، اس امت میں اگر کوئی الہامی شخصیت ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. اور یہی وجہ ہے کئی مرتبے ان کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی. اللہ نے ان کو استقامت فہم اصابت رائے سے نوازا تھا، دور اندیشی ایسی، فراست ایسی. ان کے فرزند ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو جب بھی زندگی میں انی اظن کہتے ہوئے سنا کہ میں سمجھتا ہوں، میرا گمان ہے کہ میٹر ایسا ہوگا. ابن عمر کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی میرے والد کا گمان غلط ہوا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا. جب بھی انہوں نے کہا انی اظن، میرا گمان یہ، ہمیشہ معاملہ ویسی ہوتا تھا جیسے میرے ابو کہتے تھے. تو عمر بن خطاب کی جو حیثیت تھی کہ آپ نے کہا جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. عمر بن خطاب کا علم. دوسرے بھائیوں، اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو فتنے کی اس آگ میں جھلسنے سے بچانا چاہتے ہو، علم علم علم. فاعلم انه لا اله الا الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، سر فہرست کتاب و سنت کا علم. ہاں اس کے بعد دنیاوی علوم بھی حاصل کرو، اس سے کوئی روکتا نہیں. علم بہت بڑی چیز. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، فتنے جتنے بڑے ہیں، چیلنجز جتنے بڑے ہیں، اگر کوئی شخص فتنوں کے اس ماحول میں، فتنوں کے ان ایام میں اپنے دین اور ایمان کو بچا لے جانے میں کامیاب ہو جائے، فتنوں کے ماحول میں وہ اپنی جوانی کو بے داغ رکھ رہا ہے، فتنوں کے ماحول میں وہ اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کر رہا ہے، فتنوں کے ماحول میں وہ اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کر رہا ہے، فتنے اس کو متاثر نہیں کر پا رہے ہیں، فتنے ٹکرا کے پاش ہو رہے ہیں اور یہ استقامت دکھا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے فتنوں کے دور میں جو دین پہ استقامت دکھا دیں، جم جائیں، کتنی بڑی فضیلت ہے. 2 حدیثیں سناتا ہوں، کیا عظیم حدیث ہے یہ دونوں. اللہ اکبر، بہت حوصلہ دینے والی حدیث ہے. سمجھ رہے؟ دیکھو ماحول کو دیکھ کر ایک دیندار مسلمان مایوس ہو جاتا ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ پیارے نبی نے احادیث میں بڑا حوصلہ دیا ہے اہل ایمان کو، اہل استقامت کو، اہل توحید کو، اہل اخلاق کو، اہل کردار کو. آپ نے بڑا حوصلہ دیا. چنانچہ فتنوں کے زمانے میں جو دین پہ ثابت قدمی دکھا دیں، فتنوں کا مقابلہ کر کے بھی اپنی متاع ایمان و یقین کو نہ گوائیں. کتنی بڑی بشارت ہے جانتے ہیں؟ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حتی اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرا ویعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بنفسک ودع العوام. کہا کہ ابو ثعلبہ حالات جب اتنے بگڑ جائیں، دیکھیے ہمارے سماج کی تصویر جیسے، کہا جب ہر طرف ہوس پرستی عام ہو، خواہشات نفس کی پرستش ہو رہی ہو، آخرت پر دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو، ہر شخص کو بس اپنا اپنا نظریہ، اپنی اپنی فکر پسند ہو، حالات جب ایسے ہو جائیں تو ابو ثعلبہ بس اپنی نجات کی فکر کرو، چھوڑو لوگوں کو. اس کے بعد کیا کہا جاتے ہیں؟ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الْعَامِلُ فِيهِ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ. آپ نے کہا تمہارے بعد صبر کا امتحان لینے والے، آزمائش کے ایسے ایام آنے والے ہیں کہ ان ایام میں دین پر عمل کرنا اور دین پہ قائم رہنا آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں تھامنے کی مانند ہوگا. آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ، کون اس کو تھام سکتا ہے؟
نبی نے کہا قیامت سے پہلے حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ دین پر عمل کرنا اتنا ہی چیلنج بن جائے گا جس طرح آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. واللہ آج بتاؤ جو نوجوان اپنی نظروں اور نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، کیا اس کے سامنے یہ چیلنج نہیں ہے؟ آج بتاؤ جو کاروباری، جو تاجر، جو بزنس مین، جو امیر اپنے آپ کو سود اور ربا کی لعنت سے بچانا چاہتا ہو، اس کے آگے کے یہ چیلنج نہیں ہے؟ العامل فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا مشکل کے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں تھامنا اور ہاتھ میں رکھنا. لیکن کیا کہا جاتا ہے آپ سے سننے؟ للعامل فی اجر 50 رجلا، للعامل فی اجر 50 رجلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص ایسے حالات میں عمل کر لے، اپنی متاع ایمان و یقین کو بچا لے جائے، ایسا ایک شخص بھی 50 افراد کا اجر و ثواب پائے گا.